محبت کا دشمن۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جہاں دوستی ہوتی ہے وہاں دشمنی بھی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی ہمارا محبوب ہوتا ہے تو کوئی دشمن بھی ہوتا ہے، وہ ہماری محبت کا دشمن ہوتا ہے اور ہمیں ہمارے محبوب کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، ہمیں محبوب کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، ہمارے درمیان دوری پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے اور ہر چال آزماتا ہے۔ وہ ایسا کرنے میں صرف ایک ہی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ ہمارے جذبے میں خلوص اور طاقت نہ ہو۔ اگر ہمارے جذبے میں خلوص کے بجائے ریا اور دکھلاوا ہوگا اور ہمارے جذبے میں طاقت نہیں ہوگی، محبوب کے لیے تڑپ نہیں ہوگی، تو وہ اپنے مقصد میں بآسانی کامیاب ہو جائے گا۔ وہ ہمیں محبوب کی یاد سے غافل رکھنے کی کوشش کرے گا اور بے شمار خواہشوں اور آرزوؤں سے ہمارے دل کو مزین کرنے کی کوشش کرے گا۔ محبت کے دشمن کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں محبوب کو یاد رکھیں، اس کی یاد سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہ ہوں، جیسا کہ نیچے دیے گئے شعر میں محب کے ایک طرف محبوب اور دوسری طرف دشمن محبت ہے۔ درپیش محبت محبوب بھی ہے اور مقابلہ دشمن بھی۔ درپیش محبت محبوب بھی ہے اور مقابلہ دشمن بھی۔ محبوب سے امید ملن بھی ہے اور دشمن کی چبھن بھی۔ ہتھیار فقط ہے محبت کی طاقت کا، فتح میں ملنا ہے محبوب کی رضا کا کفن بھی۔ محبت کا جائزہ۔ محبت کے بارے میں یقیناً سبھی جانتے ہوں گے، بلکہ آج کے دور کے بچے، جوان اور بوڑھے مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ آج تک آپ سب نے محبت کے بارے میں بہت کچھ دیکھا، پڑھا اور سنا ہوگا، مثلاً کہانیوں، فلموں، ڈراموں اور افسانوں میں۔ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی کہانی ہو، فلم ہو یا ڈرامہ ہو، وہ محبت کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل کی محبت کا تصور میں سمجھتی ہوں کہ حقیقی محبت کے تصور سے بالکل مختلف ہے اور حقیقی محبت کی توہین بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں حقیقی محبت میں محب اپنے محبوب کی پوجا کرتا ہے، اس کی عزت و احترام کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے، وہاں آج کل کی محبت میں صرف ہوس پائی جاتی ہے، عزت و احترام کا نام و نشان ہی نہیں ملتا، پوجا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج کل تو نوجوانوں کو ہر دوسری لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ یہ دعوے کرتا نظر آتا ہے کہ یہ چوتھی محبت بالکل سچی ہے، پچھلی تینوں جھوٹی تھیں۔ بہرحال میں آج کل کی محبت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرا مقصد حقیقی محبت کو بیان کرنا ہے جسے بہت سے لوگ بھول چکے ہیں۔ 99.9% لوگ اسے بھولنے میں کامیاب ہیں، جبکہ صرف 0.1% لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہر کہانی، فلم اور ڈرامے کا ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے، جس میں دو افراد ایک دوسرے سے شدید محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ان پر مصیبتوں اور مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، سارا زمانہ ان کی مخالفت کرتا ہے، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس دوران دشمن ان کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، لیکن ناکام رہتے ہیں۔ بالآخر ان کی محبت رنگ لاتی ہے، ان کو ان کے صبر کا پھل ملتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو حقیقی محبت کے مراحل بھی اس سے مختلف نہیں ہوتے۔ اس میں بھی پہلے محبت ہوتی ہے، پھر جدائی اور آزمائش کا وقت آتا ہے اور بالآخر آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کی جدائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔